بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ہر قسم کی حمد و ثناء اللہ رب العالمین کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات طیبہ پر، آپ کی اہل بیت اطہار علیہم السلام پر، اور آپ کے جانثار صحابہ کرام علیہم رضوان پر۔ اللہ تعالیٰ کی لاتعداد انگنت رحمتیں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر آمین ثم آمین۔ معزز خواتین و حضرات، آپ سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ سب کے لیے جو وظیفہ لے کے آیا ہوں، وہ وظیفہ بہت مجرب ہے، بڑا شاندار ہے۔ صرف ایک تسبیح، جب آپ کو فوری پیسوں کی ضرورت ہو تب آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ ایک تسبیح آپ کی زندگی کو رنگ لگا دے گی، یہ ایک تسبیح آپ کی زندگی کو بارونق بنا دے گی، یہ ایک تسبیح آپ کی زندگی کی پریشانیوں کو دور کر دے گی۔ آپ نے سونے سے پہلے ایک تسبیح صرف پڑھ لینی ہے، باوضو حالت میں۔ نماز عشاء ادا کریں، باوضو حالت میں رہیں۔ جب آپ نے بستر پر سونے کے لیے جانا ہے، اپنے بیڈ پہ سونے کے لیے جانا ہے، اس وقت یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ جس وقت نیند لینے کی خواہش ہو، اگر وضو عشاء کے بعد ٹوٹ چکا ہے، نماز عشاء آپ نے 9 بجے کے بعد ادا کر لی، آپ جاگتے رہے، کسی معاملے میں مصروف رہے، مطالعہ میں مصروف رہے، کسی گفتگو میں مصروف رہے، کسی محفل میں مصروف رہے، سونے کا ٹائم آپ کا جب بھی ہوا، رات کے کسی پہر بھی، تو آپ نے باوضو حالت میں ایک تسبیح صرف پڑھنی ہے۔ سونے سے پہلے ایک تسبیح پڑھ لیں، پھر مسنون طریقے کے مطابق آپ سو جائیں۔ انشاءاللہ تعالی صبح اٹھیں گے نماز فجر کے لیے، اللہ رب العزت کے دربار میں جو چیز آپ مانگ چکے ہوں گے وہ اللہ پاک آپ کو عطا فرما دے گا۔ فوری طور پہ آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے، دولت کی ضرورت ہے، کسی بھی حوالے سے کوئی پریشانی ہے، اس کو حل کرنے کی ضرورت ہے، آپ نے باوضو حالت میں سونے سے پہلے یہ بات یاد رکھیے گا، آپ نے اپنے بدن کو خوشبودار ضرور کرنا ہے، اپنے کپڑوں کو خوشبودار ضرور کرنا ہے، اپنے لباس کو خوشبودار ضرور کرنا ہے۔ جس دن آپ چاہیں کہ آج اللہ میری مراد پوری فرما دے، اللہ پاک میری تمنا پوری فرما دے، اللہ تعالیٰ میری خواہش پوری فرما دے، اللہ تبارک و تعالیٰ میری ضرورت پوری فرما دے، قرآن کریم کی آیت مبارکہ کا یہ عمل ہے اور بڑا آزمودہ ہے، بڑا عالیشان ہے، پھر ہو کیوں نہ کہ یہ عمل قرآنی ہے، عمل قرآنی ہے، اور قرآن کریم کا جو عمل ہے یہ عطائے رحمانی ہے۔ عمل قرآنی عطائے رحمانی ہے، اللہ رب العزت کی یہ عطا ہے، اور بڑے بڑے مجرب آزمودہ اس کے اثرات جو ہیں وہ دیکھے گئے ہیں، اور اللہ رب العزت کے مقبول بندوں کا یہ خوبصورت عمل ہے، اولیاء اللہ کا یہ خوبصورت عمل ہے۔ کر کے دیکھیں، آپ بھی مراد پائیں گے، کر کے دیکھیں، فوری ضرورت آپ کی پوری ہو جائے گی، کسی کے آگے بھکاری بن کر مانگنے کی حاجت پیش نہیں آئے گی۔ بس بھکاری بنے ایک ہی ذات کے، وہ اللہ کے بھکاری بنے، اللہ کے در کے بھکاری بنے۔ جو در در سے مانگتا ہے اسے در در ہوتی ہے، جو اللہ سے مانگتا ہے وہ پھر در در نہیں مانگتا۔ اللہ سے مانگو، اللہ کے حبیب کے وسیلے سے مانگو، نیک اعمال کے وسیلے سے دعا مانگو، اللہ رب العزت کے مبارک اسماء اعظم کے وسیلے سے اللہ رب العزت سے دعا مانگو۔ انشاءاللہ تعالی آپ کی دعا مقبول ہوگی، آپ کی تمنا پوری ہوگی، آپ کی آرزو پوری ہوگی۔ تو آئیے ناظرین کرام، جو وظیفہ آج کا میں آپ کو بتا رہا ہوں، وہ آپ نے نماز عشاء کے بعد باوضو حالت میں کپڑوں کو معطر کر کے، بدن کو معطر کر کے، خوشبودار کر کے، سنت طریقے کے مطابق آپ نے سونے کی کوشش کرنی ہے۔ آپ اپنے بستر پر آ جائیں اور چند منٹوں کے لیے بیٹھ جائیں۔ اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ حصول برکت کے لیے میرے ساتھ درود ابراہیمی کو 1 مرتبہ پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 مرتبہ آپ درود پاک پڑھیں گے۔ آپ نے 1 مرتبہ میرے ساتھ پڑھا تو اس کا ثواب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی 10 رحمتوں کا نزول ہو گیا، 10 گناہوں کو اللہ تعالیٰ نے مٹا دیا، 10 درجات کو اللہ پاک نے بلند فرما دیا۔ اور یہ جو فرشتے ہیں نا، 2 دائیں کندھے پر اور 2 لیفٹ کندھے پر، یہ دونوں جوڑیاں جو ہیں فرشتوں کی، ملائکہ کی، یہ دونوں حرکت میں آ گئے۔ ثواب لکھنے والے ثواب لکھنا شروع ہو گئے، گناہ مٹانے والے گناہ مٹانا شروع ہو گئے، اللہ کی رحمتوں کا نزول شروع ہو گیا۔ اب رب کی رحمتوں کا نزول کا جو سلسلہ شروع ہوا، یہاں پر آپ نے ایک تسبیح، یہ خاص سینے کا راز بتا رہا ہوں، ایک تسبیح آپ نے اللہ رب العزت کے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید کی معروف آیت مقدسہ، اس کی ایک تسبیح آپ نے پڑھنی ہے، یعنی 100 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ علی کل شیء قدیر، 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 ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے۔ جب آپ یہ تسبیح پڑھ لیں گے تو اسی وقت آپ نے دیر نہیں کرنی، پروردگار عالم کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ سے دعا مانگنی ہے، اور ہاتھوں کو اٹھانا ہے یا اپنے کندھوں کے برابر اٹھانا ہے، یا سینے کے برابر، یا چہرے کے سامنے، اس طرح سے۔ ایسے دعا نہیں مانگنی، ایسے بھی نہیں مانگنی، ایسے بھی نہیں کرنا، ایسے دعا آپ نے مانگنی، دونوں ہاتھوں کو ایسے اللہ کے سامنے کشکول بنا لیں، یا سینے کے بالکل سامنے، یا کندھوں کے سامنے، یا آپ کے چہرے کے سامنے، اس طرح سے۔ تو ان تینوں طریقوں سے آپ نے دعا اللہ کے حضور مانگنی ہے۔ آپ کی نگاہیں آپ کی ہتھیلیوں پہ جمی ہوں، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آپ دعا مانگیں۔ اب جب دعا مانگیں گے تو پورے یقین عازم کے ساتھ، بار بار یہ کہتا ہوں، ہر بار کہتا ہوں، اور کہتا تھا، کہتا ہوں، کہتا رہوں گا، کہ آپ نے دعا جب بھی مانگنی ہے اللہ کے حضور، یقین عازم کے ساتھ، جب بھی کوئی وظیفہ کرنا ہے، کوئی عمل کرنا ہے، یقین عازم کے ساتھ، اور آپ نے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنی ہے اس طریقے کے ساتھ اور اس نیت کے ساتھ کہ یا اللہ میری دولت کی، رزق کی پریشانی کو دور فرما دے۔ الہی تیری ذات ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، یا اللہ پاک میری پریشانی کو، رزق کی پریشانی کو ختم فرما دے، دولت کی پریشانی کو ختم فرما دے، یا اللہ میرے لیے کوئی ایسا وسیلہ بنا دے، تیری ذات مسبب الاسباب ہے، یا اللہ کوئی ایسا سبب بنا دے، میرے پاس بھی رزق روزی کی پریشانی ختم ہو جائے، دولت کی پریشانی ختم ہو جائے، روپے پیسے کی پریشانی ختم ہو جائے، یا اللہ جو ظاہری معاملات ہیں میرے ٹھیک ہو جائیں، مولا میرے بچوں کی ضرورتیں پوری ہو جائیں، میرے اہل خانہ کی ضرورتیں پوری ہو جائیں۔ الہی ہمیں اپنے در کا فقیر رکھنا، کسی کا فقیر نہ بنانا، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے والا نہ بنانا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ مولا کریم اپنی کرم نوازی سے، اپنے قدرت کے خزانوں سے ہمیں عطا فرما۔ میں آپ کو یقین عازم کے ساتھ کہتا ہوں، آپ دعا کر کے ہاتھ چہرے پر پھیریں گے، آپ کے ہاتھ نیچے نہیں اتریں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دربار میں آپ کی دعا مقبولیت کی سند پا چکی ہوگی، اور انشاءاللہ صبح اٹھیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دربار میں، پھر آپ سجدہ ریزی کریں اور فجر کی نماز ادا کریں، توفیق ہو تو تہجد ادا کریں، اور تہجد کے بعد آپ اذان فجر کا انتظار کریں۔ اذان فجر ہو، پھر ایک تسبیح سنتیں پڑھنے کے بعد ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ، یہ دولت کی تسبیح ہے۔ ایک تسبیح آپ یہ پڑھ لیں، اول آخر ایک بار درود پاک پڑھ لیں انشاءاللہ تعالی۔ اس کے بعد نماز فجر ادا کریں، نماز فجر ادا کرنے کے بعد پھر پروردگار عالم کے سامنے پورے یقین عازم کے ساتھ دعا کریں، انشاءاللہ وہ مالک الملک اپنے بندوں کی جس کی چاہے گا ڈیوٹی لگا دے گا،
اور جس طرح چاہے گا سبب پیدا فرما دے گا، اور آپ کی ضرورت انشاءاللہ پوری ہو جائے گی۔ وہ دولت، وہ روپیہ، وہ پیسہ، وہ حاجت، وہ رزق جو آپ چاہتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے آپ کو عطا ہو جائے گا۔ آئیے آج ہی اس عمل کو کر لیجئے اور اپنی مایوسیوں کو اور اپنی پریشانیوں کو مٹا ڈالیے۔ یہ پریشانیوں کو مٹا دینے والا وظیفہ ہے، یہ پریشانیوں کو دھو دینے والا وظیفہ ہے۔ نیند آنے سے پہلے سونے سے پہلے صرف ایک تسبیح پڑھ لیں، مقدر جاگ اٹھیں گے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں، فارورڈ کریں، لائک کریں، اور ہمارے چینل پیر ابو نعمان رضوی سیفی کو خود بھی سبسکرائب کریں اور دوسروں سے بھی سبسکرائب کروائیں، کیونکہ کر بھلا ہو بھلا ہوتا ہے بھلے کا بھلا۔